بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو خاص ہونے والی ہے جو کہ ہم بتائیں گے قربانی کی خاص باتیں۔ قربانی کیا ہے؟ خاص جانور کو خاص دنوں میں ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جسے ہماری امت کے لیے قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10ویں ذی الحجہ کو انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پیارا نہیں ہوتا، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور خون کے ساتھ آئے گا۔ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے نزدیک مقبول مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے خوشی سے قربانی کرو۔ حدیث ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ نمبر 2، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوشی سے ثواب کی نیت سے قربانی کی، وہ قربانی جہنم کی آگ کے لیے رکاوٹ، حجاب بن جائے گی۔ حدیث طبرانی۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کی شرطیں یہ ہیں: اسلام یعنی مسلمان ہونا، اقامت یعنی مقیم استھائی نواسی ہونا، مسافر یا یاترا کر رہا ویکتی پر قربانی واجب نہیں ہے، مالداری یعنی مالک نصاب ہونا۔ یہاں مالک سے مراد وہی ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو وہی شخص ہے جس پر زکوٰۃ یا قربانی واجب ہوتی ہے۔ نمبر 4، آزاد ہونا یعنی غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کا وقت۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح کی نماز طلوع صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی سوریازد غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ سحر میں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے جانور کی عمر: اونٹ کیمل 5 سال، بھینس بفیلو 2 سال، بکری 1 سال۔ اس سے کم عمر کے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر عمر زیادہ ہے تو افضل بہتر ہے۔ دمبا یا بھیڑ سے 6 مہینے کا بچہ اگر بڑا نظر آئے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ مسئلہ: قربانی کا جانور بالکل صحت مند اور بغیر کسی عیب دوش کے ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا بہت عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ناپسند ہوگی۔ اگر بڑا عیب ہے تو قربانی جائز ہی نہیں۔ جس کا جنم سے سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اگر سینگ تھا اور جڑ تک ٹوٹ گیا تو ناجائز ہے، اگر آدھا ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ اگر جانور کو پاگل پن، جنون ہے اور اگر اتنا ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے جانور کا کیسا ہونا چاہیے؟ مسئلہ: جس جانور کا کوئی بڑا عیب دوش ہو، جیسے وہ اتنا دبلا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مজ্জা بھی نہ ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ خصی وادیہ جانور کی قربانی جائز ہے، اتنا بوڑھا کہ بچے دینے کے قابل نہ رہا ہو، یا ایسا جانور جس سے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: بیمار دوش پورن جانور کے بارے میں۔ بھینس جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے کی جائز نہیں ہے۔ جس کے کان کٹے ہوں یا کم سے کم 1/3 حصہ کٹا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا جو اپنے پاؤں سے قربانی کی جگہ تک نہیں پہنچ سکے اس کی بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا بیمار ہو کہ بیماری ظاہر ہو نہیں۔ جس کے کان یا پونچھ کٹی ہو، اگر 1/3 سے زیادہ ہو تو نہیں۔ قربانی کا گوشت۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں۔ نمبر 1، 1 حصہ غریبوں کے لیے۔ نمبر 2، دوسرا حصہ دوست اور عزیزوں کے لیے۔ تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں۔ پورا گوشت صدقہ کرنا بھی جائز ہے اور پورا گوشت اپنے گھر میں رکھنا بھی جائز ہے۔ قربانی کا طریقہ۔ قربانی سے پہلے جانور کو چارہ پانی دیں، بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں،
چاقو پہلے سے تیز کر لیں۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں۔ جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں اور قبلہ کی طرف منہ کریں اور اس کا داہنا پیر اس کے پہلو پر رکھیں، پھر تیز چاقو سے جلدی ذبح کریں۔ یہاں پر قربانی سے پہلے اور بعد کی دعا عربی میں اور اس کا ہندی میں عنوان دیا گیا ہے۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، یہ جانور تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہی ہے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ قربانی کے بعد کی دعا۔ اے اللہ، میری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما جیسے تو نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا تھا۔